ابابیل کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں بھی آیا ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے بادشاہ ابرہہ کے لشکر کو کنکریاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور اس نے ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ ابابیل انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں پائے جانے والا قدرے مختلف رنگ والا پرندہ ہے، جس کی چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود اس کا شمار دنیا کے بلند پرواز اور تیز رفتار پرندوں میں کیا جاتا ہے، جو موسموں کے اعتبار سے اپنا وطن بدل لیتے ہیں۔ لیکن جنوبی ایشیا میں اس کی ایک نسل ایسی بھی ہے جو پورا سال ایک ہی جگہ پر پرانے گھونسلوں کو مرمت کر کے ایک ہی جگہ نسل در نسل 70 سے 80 سال تک مقیم رہتی ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ابابیل کی ایک قسم ایسی ہے جو صرف افزائش نسل کے دوران زمین پر اترتی ہے، جسے کامن سوئفٹ کا نام دیا گیا ہے۔ باقی 10 ماہ تک یہ مسلسل پرواز میں رہتے ہیں، اور دوران پرواز مکھی اور مچھر اس کی خوراک بنتے ہیں۔ بعض محققین کے مطابق یہ رات کو کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور اپنی توانائی بچاتے ہیں، دن میں گرم ہوا کے مرغولوں پر تیرتے رہتے ہیں اور اس طرح دن میں بھی اپنی قوت کو جمع رکھتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ رات میں کسی وقت سوتے بھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان پرندوں کی اوسط عمر 20 سال تک ہوتی ہے، جو 20 سال تک پرواز کے دوران اتنا فاصلہ طے کر لیتے ہیں جو چاند کے آنے جانے کے 7 چکروں جتنا طویل ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں 4 مختلف رنگ و نسل میں پایا جاتا ہے، جسے زوار الہند، سنونو، نوزیری، سمائم اور جنت کی چڑیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کبھی اپنے گھونسلوں میں بینٹ نہیں کرتے، اور یہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں کرنے دیتے۔ اس کی مادہ پرانے گھروں میں اس وقت تک انڈے نہیں دیتی جب تک انہیں لیپ نہ لے۔ ابابیل پاکستان میں عموماً مارچ کے آغاز سے اگست تک افزائش نسل کی غرض سے نہر کے پلوں کے نیچے اور پرانے گھروں کی چھتوں میں اپنے گھونسلے گیلی مٹی اور تنکوں کو ملا کر بناتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نہروں اور دریاؤں میں پانی خشک ہونے لگتا ہے تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر مارے پھرتے ہیں۔ اس دوران شریر بچے ان کے گھونسلوں کو توڑ کر بچے پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہی نہروں اور دریاؤں میں دوبارہ پانی چھوڑا جاتا ہے تو یہ مزید نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ تاہم مینڈک اور چھپکلیاں بھی ان کے بچوں اور انڈوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے بچے اپنے گھونسلوں سے پہلی پرواز کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ اگر اڑنے میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو یہ بہتے پانی اور خشکی پر گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں، جو عموماً کووں کی خوراک بنتے ہیں۔ تاہم ان کی تربیت کے لیے ان کی مادہ اور نر دن میں 50 سے 60 مرتبہ ان کے سامنے پھڑپھڑاتے ہیں اور ان کو تربیت دیتے ہیں۔ یہ کالونی کی شکل میں درجنوں کی تعداد میں رہتے ہیں، جنہیں اپنے گھروں کی پہچان خوب ہوتی ہے۔ اپنے گھر سخت گرمی میں تعمیر کرتے ہیں تاکہ ایک چکر سے دوسرے چکر کے دوران پہلی مٹی خشک ہو جائے، جس میں مادہ ابابیل 4 انڈے دیتی ہے۔ اس کا انڈا نقطہ دار ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو گداز رکھنے کے لیے اپنے پروں کو جسم سے جدا کر کے گھونسلوں میں رکھ دیتے ہیں، جس میں پیدا ہونے والے بچے سکون سے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابابیل جیسے ننھے پرندے کو سب سے زیادہ خطرہ چمگادڑ سے رہتا ہے،
اور جب ابابیل اپنے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے پرندوں کا یہ جوڑا انہیں چمگادڑ سے بچانے کا انتظام کرتا ہے اور اجوائن کے پودے کو اپنے گھونسلے میں رکھ کر بچوں کو چمگادڑ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی کڑک سے قریب المرگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے پنجے نہایت کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوسرے پرندوں کی طرح زمین پر بھاگ دوڑ نہیں سکتے، البتہ درختوں کی پتلی شاخوں اور بجلی کے باریک تاروں پر بیٹھنے میں یہ پنجے اسے بے حد مدد دیتے ہیں۔ ابابیل کسانوں کے لیے بے حد فائدہ مند پرندہ ہے کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں۔ اس کی اڑان ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اڑتے وقت یہ منہ سے مختلف آوازیں نکالتے ہیں جس کا مطلب خوشی یا خطرے کا اعلان ہوتا ہے۔ اگر ابابیل کے بچے بیمار ہو جائیں تو یہ کہیں دور سے پتھر کی کنکریاں اپنے گھونسلے میں لا کر رکھتے ہیں جن کے اثرات سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پتھری جو سنگ سنونو کے نام سے مشہور ہے، پرانے زمانے میں سنیاسی اور فقیر اس پتھر کی تلاش میں رہتے تھے کیونکہ اس پتھر کے گلے میں لٹکانے یا پانی میں گھس کر پلانے سے یرکان کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ حکیم ارسطو نے لکھا ہے کہ اگر ابابیل کی آنکھ کسی کپڑے میں باندھ کر کسی پلنگ سے باندھ دی جائے تو اس شخص کو نیند نہیں آئے گی۔ اگر ابابیل کی آنکھ خراب ہو جائے تو یہ دوبارہ نکل کر اپنا کام کرنے لگتی ہے۔ ابابیل کی آنکھ کسی عمدہ قسم کے تیل میں گھس کر وہ تیل کسی عورت کو پلا دیا جائے تو وہ تیل پلانے والے سے شدید محبت کرنے لگتی ہے۔ ابابیل کا دل سکھا کر پانی میں گھس کر پلانا مرد کی قوت باہ کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب، لائک، شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔